بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ مائی ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست فاروق سلطان چٹھا، اور آج ہم بات کریں گے جمہوریت، ایک ایسی جمہوریت جس کے ہم آرزو مند رہے ہیں اور آزادی رائے، آزادی اظہار رائے کے ہم خواستگار رہے ہیں۔ مائی ڈیئر فرینڈس، جمہوریت کا راستہ جو ہے سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اس پر چلنا انتہائی دشوار ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، انتہائی معصوم پاکیزہ خیالات کے حامل آپ کے شہری ووٹرز یا دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ووٹرز، جن کی آمدنی بہت محدود ہوتی ہے، انتہائی محدود ہوتی ہے، ان کے وسائل انتہائی محدود ہوتے ہیں۔ جب آپ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ انہیں دیتے ہیں تو وہ دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کے بینرز، آپ کے جھنڈے گاڑتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں کاش کر لیتے ہیں، وہ آس امید آپ سے لگا لیتے ہیں۔ انہیں نہیں علم ہوتا کہ یہ میدان کارزار ہے، اور جو جمہوریت کے دشمن اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، سماج دشمن عناصر، کہ اگر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جائے پوری ریاست پاکستان میں، تو پھر یہ لوگ جو ناجائز قبضہ خور ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ مائی ڈیئر فرینڈس، ملاوٹ کرنے والے حضرات یہ کس جگہ کا انتخاب کریں گے، اور یہ جعلساز یہ کس جگہ پناہ لیں گے؟ مائی ڈیئر فرینڈس، سچی اور سچی جمہوریت کی آرزو جو ہے، آپ اس کا خواب دیکھ رہے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے تناظر میں، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں پھر کمپرومائز کرنا پڑا۔ یہ 1972 سے اس جمہوریت کا عبوری دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آغاز ہوتا ہے، اور متفقہ دستور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی پھر مزید آبیاری ہوتی ہے، لیکن وہ ٹرانسپورٹر، وہ ٹریڈر، وہ انڈسٹریلسٹ اور وہ فیکٹری اونر اور ٹرانسپورٹ کے شعبہ سے وابستہ ان لوگوں کا نیٹ ورک کتنا وسیع ہوتا ہے، اور ہمارے پورے ملک کے بازاروں میں جہاں جہاں ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بڑے اسٹاکس سے کس حد تک زیادہ ادھار لینا پڑتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، اسی طرح ہمارے شعبہ طب، علاج معالجہ کے ماہرین ہیں، ان کے لیے میڈیسن کمپنیز جو ادویات تخلیق کرتی ہیں، ادویہ سازی کرتی ہیں، اور پھر وہ لیبارٹریز جو ڈائگنوسٹک سسٹم کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایکس رے کی جو انسٹالیشن ہوتی ہے مختلف ہاسپٹلز میں اور کلینکس میں، اس کے علاوہ حضرت انسان کی کون کون سی ضروریات ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ علاج کروائے۔
تو مائی ڈیئر فرینڈس، شعبہ تعلیم کی تو ابھی میں نے بات ہی نہیں کی، ابھی تو شعبہ تجارت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو میں آپ کے ساتھ ہمارے دکھی انسانیت سے لبریز ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جو 5 برس میں MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ہاؤس جاب کرنے کے بعد جب وہ پریکٹیکلی انوالو ہوں گے تو پھر یہ 1947 سے پہلے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور پھر جو لوگ براہ راست کوالیفائی کرتے ہیں سپیریئر سروسز کے لیے، ان کے اختیارات کا آغاز اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ چیئر میں انٹرویو پاس کرنے کے بعد جوائننگ رپورٹ دیتے ہیں، اور ان کا پھر ڈیورنگ ٹریننگ ان کی آن بان اور شان دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یہ سول بیوروکریٹس ہیں مائی ڈیئر فرینڈس۔ تو مائی ڈیئر فرینڈس، جب ٹرینڈ، سرٹیفائڈ ذہین اور ٹرینڈ پرسنالٹیز جب مختلف عہدوں پر براجمان ہوں، فرام تحصیل ٹو ڈسٹرکٹ ٹو ڈویژن اینڈ دین پروونس اینڈ آن ورڈ فیڈرل کیپٹل میں، تو ان کی جو سیکریٹریٹ میں پوزیشنز ہوتی ہیں، سیکریٹریز آف آل ڈپارٹمنٹس، پروونشل ایز ویل ایز فیڈرل، تو مائی ڈیئر فرینڈس، وہ تو مستقل طور پر حکومت وقت کے ساتھ انہیں چلنا ہوتا ہے، اور پھر ان کی محکمانہ قواعد و ضوابط کے مطابق انہیں چلنا ہوتا ہے، اور ہمارے جمہوریت دانوں نے دستور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور پھر عدالتی نظام، انصاف کا نظام وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے، وہ جرائم پیشہ لوگوں کی بے خنی کے لیے ہی نہیں، بلکہ وہ دستور العمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑ کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، ڈسٹرکٹ سب ڈویژنل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر، اور پھر پروونشل لیول پر، اور پھر فیڈرل لیول پر درجہ بدرجہ انصاف کا نظام ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور پھر قانون کے نفاذ کے لیے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، فیڈرل ایز ویل ایز پروونشل، ان کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، اور دے آر ان کلوز کانٹیکٹ ود دی پبلک، دے آر پبلک سرونٹس مائی ڈیئر پولیٹیشینس۔ آپ تو گرو کرتے ہیں اپنی لوکیلٹی سے، آپ کی سوچ جو ہے اگر ذات پات سے بالاتر ہو، اگر آپ کی سوچ بلحاظ عقیدہ تفرقہ کا شکار نہیں، تو پھر تو آپ کی بات دل کو لبھائے گی، ووٹر کے دل کو لبھائے گی، اور اگر آپ ایڈمنسٹریشن کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، اگر آپ نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارنے کے پابند نہیں ہیں، اور اگر آداب گفتگو اور دیگر آداب یعنی آداب شاہی ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ دربار شاہی کا صرف آپ تمسخر اڑائے ایز اے پولیٹیشین، یہ باقاعدہ آپ کو بھی انہیں امور سے آپ کا واسطہ پڑے گا، جیسا کہ ہمارے آفیسرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ قواعد و ضوابط کے مطابق اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کسی لغزش کا شکار نہ ہو، کسی طرح کسی غفلت کا شکار نہ ہو، اور ان کی تو تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی یا بڑی غلطی کے مرتکب ہونے سے انتہائی زیادہ گریز برتتے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل ایلیمنٹس
یعنی پولیٹیکل جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جنہیں عوام پذیرائی دیتے ہیں اور اپنے ووٹ کی آشیرواد کے ساتھ انہیں صوبوں اور مرکز میں بھجواتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلیز میں کام کرنے کے لیے. اور ایسے جو پولیٹیکل فگرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں، جب مختلف ڈپارٹمنٹس کے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر اپنے جو ووٹرز ہیں یا ان کی سہولت کے لیے یا پھر اپنے کسی عزیز و قارب کے مفاد کے لیے وہ جب سفارش کرتے ہیں تو بعض اوقات انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ محکمہ قواعد و ضوابط اس امر کی اجازت نہیں دیتے. تو مائی ڈیئر فرینڈس، یہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ کام ہے اور اس میں اتفاق رائے جو ہے وہ قائم کرنا پڑتا ہے. آپ تو آپس میں خوب جھگڑنے پر ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست کامیاب ہو گئی، آپ نے جمہوریت کے آداب کو اچھی طرح نافذ کیا. نو 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 سر. فرسٹ آف آل، اف یو ٹرو بلیور، اس حقیقت کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تو مائی ڈیئر فرینڈس، وہ تو ذات باری تعالی ہے. اور پھر جو آن گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور جو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جمہوریت کے علاوہ، یعنی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز 3 ہیں بڑے، 3 پلرز آف اسٹیٹ. ایک تو پارلیمنٹ ہے، پھر جوڈیشری ہے، اور پھر یہ ہماری بیوروکریٹک کلاس ہے. ان سے بھی آپ کو بہت زیادہ یعنی مناسب احتیاط کے ساتھ ان سے کام لینا پڑتا ہے. بہرحال، جب آپ اپنی حدود و قیود سے تجاوز کرتے ہیں تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ کی پکڑ جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس، دیر آر مینی مافیاز، بہت زیادہ تعداد ہے مافیاز کی، اور ان کے ساتھ اگر آپ سچے انسان ہیں، سچائی پر چلنا چاہتے ہیں، اچھائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور جمہوریت کی روح کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کا ثمر جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی الف بے سے ہم نے بات کا آغاز کیا ہے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے. مائی ڈیئر فرینڈس، یہ ہمارے پولیٹیشنز کچھ تو نسل در نسل وراثتی لحاظ سے میدان سیاست میں ہیں، اور کچھ نئے امیدوار بھی ہر الیکشن میں سامنے آتے ہیں، لیکن وہی جمہوریت دان کارگر ثابت ہوتا ہے جو کوآرڈینیشن پر، کوآپریشن پر اور یعنی انتہائی زیادہ قرینے کے ساتھ ادب آداب میں رہتے ہوئے اور سیاسی مداخلت میں احتیاط برتے، اور یا پھر ایسی قربت اسے نصیب ہو تمام اسٹیک ہولڈرز کی، تو پھر یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے تعین کوئی ہینکی پھینکی کر کے کوئی اپنی ویل بنا لے اور وہ آزمودہ سیاستدان بن جائے، اور وہ ایک بیلنس قائم کر لے عوام الناس کے مسائل، مشکلات اور مصائب میں کمی لانے کا باعث بن جائے. کوئی ایسا کمپریہنسو پلان پیش کرے جس پر پروونشل ایز ویل ایز فیڈرل جو منسٹریز ہیں، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی زیر نگرانی، اور اس کے علاوہ متعدد محکموں کے قواعد و ضوابط بھی اس امر کی اجازت دیتے ہوں.
تو پھر آپ کی آس، آپ کی آرزو پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے. ادروائز اگینسٹ دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور دستور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہٹ کر، آپ میرٹ سے ہٹ کر آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے. اسٹیٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وقار کا خیال رکھنا ہمارا سب کا فرض ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، رب دی دھرتی رب دا نظام، یہ آپ اس کو یہ لائٹ سے لیتے ہیں کہ وہ نظام نظر تو نہیں آ رہا، لیکن وہ اپنے بندوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اور عرصہ دراز سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ الگ بات کہ کچھ جو ہے ناہنجار قسم کے لوگ وہ ڈسٹربنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ سچ ہی کی ہوتی ہے، حق کی ہی ہوتی ہے. اصول و ضوابط پر، قواعد و ضوابط پر چلنے والے، قانون کا احترام کرنے والے اور دستور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پابندی کرنے والے جمہوریت دان یعنی سیاستدان آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے اگر آپ میدان کارزار میں، جمہوریت کے سیاست کے میدان کارزار میں اگر آپ نیا جوش اور ولولہ لے کر آپ نوجوان ہیں تو اس میدان میں آپ کود رہے ہیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ، اور آپ بھی ادب آداب کے پابند ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بہترین کام کریں گے پاکستان کے مفاد کے لیے. انشاءاللہ العزیز آپ اپنے ووٹوں کے لیے آہستہ آہستہ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ پھونک پھونک کر اگر قدم رکھیں گے تو ان کے لیے سہولیات کا بھی بندوبست ہو جائے گا. اور تتی نہ کھایا جائے، ٹھنڈی کر کے کھا لیا جائے. جمہوریت دا یہی سبق ہے کہ جس طرح مین گیٹس اونلی فار وچ ہی اسٹرائیوز، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم باری تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، مین گیٹس اونلی فار وچ ہی اسٹرائیوز. تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل ملے گا اور جمہوریت کی آبیاری میں آپ کا جو تازہ جوش اور ولولہ ہے یا خون ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں آپ کا رول انتہائی اہم ہوگا. اور امید ہے کہ آپ کامیاب و کامران اور شادمانی آپ کے گھر میں بسیرا کرے گی، اور آپ پاکستان میں جس حلقہ سے بھی آپ امیدوار ہوں گے، کانسٹیٹوئنسی آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی، یو ول گیٹ سکسیس اگر آپ اصول اور قواعد کے مطابق انصاف کے جو سنہری اصول ہیں ان پر کاربند رہے. آپ نے احساس کیا دکھی دلوں کا اور جو مشکلات کا، مصائب کا شکار ہیں لوگ، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.